اس یونیورسٹی کے بارے میں ایک لیجنڈ یہ ہے کہ بشرا بیگم کو ایک خواب آیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جس یونیورسٹی کے ذریعے وہ اپنی من پسند کی روحانیت پھیلا پائیں. اب یہ ایک ستم ظریفی ہے یا محض حادثہ ہے یا محض اتفاق ہے کہ وہ یونیورسٹی کا ٹکڑا ملک ریاض کے پاس تھا. اب یہ بھی ایک حادثہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض کو ایک خفیہ دستاویز کی صورت میں بند لفافے میں ایک بڑی فیور دی گئی. یہ بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بہت مرتبہ کبھی انگوٹھیوں کا ذکر بھی آیا, ہاروں کا ذکر بھی آیا, ملک ریاض کی اپنی رشتہ داروں کے ساتھ آڈیوز موجود ہیں جس کے اندر وہ بات کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ کیسے مبینہ طور پر جو ڈیمانڈ ہے بنی گالا سے وہ کتنے کیرٹ ہیروں کی ہے. میرے تو پوری چڑھائی کی تھی میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو ہے ایک کام نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے بھی 4 دن لے لیے ہیں, ابھی تک لیٹر نہیں آیا, تالے بھی لگ گئے ہیں, رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے. میں کیا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا. میں نے کہا تو کہتے تم پینک نہ ہو. تو پھر میں نے پہ فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کل تن لیٹر لازمی ملے گا. ہفتے تو پہلے میں آ رہی ہوں. تم کس کو انگوٹھی دے رہی تھی؟ تو کہہ رہا تھی کہ تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے. میں کیا میں تیرے کو پوچھا میں نے کہا 3 تم کتنا پہنتے ہو. میں نے کہا 3 تم نے کہا 3 ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں 5 کو کم از کم منگوا کے دو اس کو. میں کہا اچھا تو میں منگوالتی سے میں کہ نہ وہ بھی پی جاوے میں انہیں منگوالتی ہے واپس. میں کہ 10 پرسوں مل جائے گی. اب یہ محض اتفاقات ہو سکتے ہیں لیکن جو بھی وجہ بنی یہ زمین مل گئی, یہاں پر یونیورسٹی قائم ہو گئی. اب عمران خان نے ہمیں بتایا کہ اس یونیورسٹی کے ذریعے وہ پاکستان کو نئے سرے سے تخلیق کر رہے ہیں. ہم نے اس یونیورسٹی کا دورہ کیا. میں 1992 سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں اور پاکستان کی تقریباً 12 کے قریب یونیورسٹیز میں مختلف اوقات میں پڑھا چکا ہوں. میرے پاس 26 سال کا یونیورسٹیز میں پڑھانے کا تجربہ ہے. بین الاقوامی یونیورسٹیز سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیز اور تحقیقاتی ادارے کیسے کام کرتے ہیں. یونیورسٹی اور تحقیقاتی اداروں کو کہاں پر قائم کیا جاتا ہے. اب یہ جو جگہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن طول و عرض میں ایک بیابان ہے, ایک ولڈرنس ہے. اس ضلع کے اندر اس تحصیل کے اندر بالخصوص پینے کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹس کو آنے جانے کے لیے مسائل ہیں. آپ نے اتنے بڑے دعووں کے ساتھ یہاں پر یونیورسٹی قائم کر دی. یہاں پر اسٹوڈنٹس تو آئیں گے لیکن کتنے اسٹوڈنٹس آئیں گے, یہاں پر پڑھایا کیا جاتا ہے. یہ یونیورسٹی 3 سال سے کام کر رہی ہے, ابھی تک HEC کے ساتھ اس کی ایفیلیشن نہیں ہوئی. لیکن آپ نے ایسی جگہ پر یونیورسٹی کیوں بنائی؟ اس کا ایک خیال تو یہ ہے کہ یونیورسٹی وہیں بنی جہاں پر ملک ریاض نے ان کو زمین دی اور زمین دے کر عمران خان کی وہ پرانی چاہت جو ہے ولڈرنس کی پوری کر دی. اس کا یونیورسٹی کی فنکشنالٹی سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ ڈاکٹر ظہور اللہ ہمیں ملے. بہت ملنسار شخصیت ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ نشست کی. ہم نے ان سے سیاسی معاملات بالکل ڈسکس نہیں کیے, ان کا ان معاملات سے لینا دینا ہے نہیں. ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ جس یونیورسٹی کی اتنی دھوم ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بر صغیر کے اندر تمام تربیت کا نصاب تبدیل کر دے گی اور روحانیت کی ایسی بلندیوں کو چھو لے گی پاکستان قوم کو ساتھ لے کر کہ جس کی نظیر نہیں ملتی, اس یونیورسٹی میں ہو کے آ رہا ہے. تو آئیے سنیے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے بارے میں اور یونیورسٹی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے لیے وزٹ بھی ارینج کروایا. تو پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنی PhD کہاں سے کی؟ میری PhD سر پنجاب یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے. اور کس سبجیکٹ میں کیا آپ نے؟ میرا تھا بچوں کے حقوق, اسلامی اور مغربی قانون کا تقابلی جائزہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس یونیورسٹی سے کب سے منسلک ہے؟ 3 سال ہو گئے مجھے. 3 سال. تو یہ جو سلیکشن ہے کہ کس فیکلٹی کیسی ہونی, یہ کس طرح ہوتی ہے یونیورسٹی میں؟ سر یہاں ہماری MC ہے مینجمنٹ کمیٹی, وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے اور پیور میرٹ پہ. اور دونوں ڈپارٹمنٹس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہمارے کوئی 100+ اسٹوڈنٹس ہیں ابھی. مطلب چونکہ ڈپارٹمنٹ جسٹ BS لیول پہ ہے, MS PhD نہیں, اس لیے ابھی تھوڑے اسٹوڈنٹ. تو آل ٹوگیدر کیمپس کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ کیمپس کی اسٹرینتھ 100 آلموسٹ. ہاں جی. اس یہ 2019
سے بنا 21 سے کب سے 2000 پہلا ایڈمیشن کب ہوا تھا جی؟ میں بعد میں 2021 ٹھیک ہے جی. اس میں سر میں ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ تھوڑے کیوں ہیں. اس میں ہمارا اسٹوڈنٹ سلیکشن کا کرائٹیریا کافی اسٹرکٹ ہے. یہ لمز ماڈل کو فالو کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا انٹرویو ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر انٹرویو کرتے ہیں, اور کوالٹی آف ایجوکیشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں کوانٹٹی کی بجائے. لیکن لمز میں تو بہت اسٹوڈنٹس ہیں. لمس کے جو انیشیل اسٹوڈنٹس ہیں 15-20 تھے, یعنی اب تو اسٹارٹ لے رہے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی, ابھی تو لمز کا ماڈل ہے. نہیں اس میں یہ ماڈل میں تو بہت لوگ سر لمز میں تو وہ تو اس کی ایک ہسٹری ہے نا. جو انیشیلی ان کے تھے وہ تو بہت تھوڑے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا, یہ اس سے پہلے آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ میں یونیورسٹی آف لاہور میں, اور اس سے پہلے میں منہاج یونیورسٹی میں تھا. منہاج یونیورسٹی, یہ طارق قادری صاحب ہیں؟ جی جی. اچھا, تو آپ ان کے ورکر ہیں کیا؟ ظاہر ہے آپ منہاج یونیورسٹی میں پڑھائے ہیں, ورکر نہ ہو. سر یونیورسٹی اور ہے, آرگنائزیشن اور ہے. آپ جیسے کو کہیں کہ جی آپ یہاں پڑھا رہے ہیں تو پاکستان عوامی تحریک کے ورکر ہی ہے تو نہیں. میں ریئلی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں کوئی پروگرام ہو, جیل میں ہوتا ہے, خان صاحب کا ہوتا ہے, اس وقت پرائم منسٹر سے جب ہم آئے, لیکن اتفاق ایسا کہ کبھی بھی یہاں کی کلاسز آف نہیں ہوئی, یا کبھی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں, ٹیچر جا رہے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ابھی تک آپ نے ڈگریز ایوارڈ کی ہیں؟ نہیں سر, ابھی ہماری جو موسٹ سینئر کلاس ہے, پہلا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ بچے ابھی 7th سیمسٹر میں ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ان کا. اور HEC نے آپ کو انڈورس کیا؟ نہیں سر, ابھی ہمارا جو پروسیس میں ہے HEC کے لیول پر ہے. آپ کالج ایفیلیٹ کالج ہیں؟ جی سی کالج یونیورسٹی جو ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹ کالج کے طور پہ کام کرتا ہے. GC لاہور, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, یونیورسٹی لاہور کے ساتھ آپ ایفیلیٹ ہیں. تو ڈگری ایوارڈنگ کی ہے؟ جی, ڈگری ایوارڈنگ ڈیفینیٹلی ابھی تو ایفیلیٹ کالج. اسٹوڈنٹس کے یہاں سے نکلے ہیں فارغ؟ نہیں سر, ابھی پاس آؤٹ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تو 7th سیمسٹر جو ہمارا موسٹ سینئر کلاس 7th سیمسٹر میں. اب جیسا کہ ایسے مواقع پر ہوتا ہے, جو جگہ موجود ہے وہاں پر جو سامان موجود ہے اس کا ایک دورہ بھی ہم نے کیا. آپ کو بادی نظر میں آن دا فیس آف اٹ یہ کمرے آپ کو ٹھیک نظر آتے ہیں, یہاں پر فیسلٹی آپ کو ٹھیک نظر آتی ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ وہ یونیورسٹی ہے جس نے قوم کی کردار سازی میں ایک بڑا کام اور کارنامہ کرنا ہے, جو علم بردار ہے روحانیت کی. اور جب ملک ریاض اس کے پیچھے ہو تو پھر یہاں پر تو بہت چہل پہل ہونی چاہیے. کمرے ہیں, سیٹیں موجود ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایکوپمنٹ بھی ہے, لیکن یہ یونیورسٹی فی الحال صرف 2 ڈپارٹمنٹس پر چل رہی ہے. ایک بزنس مینجمنٹ ہے اور ایک اسلامک اسٹڈیز ہے. ڈیلی وزٹرز نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی تعمیر کرنے کی کوئی جگہ لگتی نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس ہمیں کیا بتا رہے تھے, آئیے سنتے ہیں. آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹس ہی کالج. اتنے اداس کیوں ہیں؟ اتنی اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں آپ, ہیں کس چیز کی اداسی؟ کہاں سے ہیں آپ؟ اٹک سے. تو اٹک سے یہاں پہ آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں؟ جی. تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ BS مینجمنٹ کر رہا ہوں. اور آپ؟ BS مینجمنٹ. کہاں سے ہیں؟ اٹک. دونوں اٹک. ٹھیک. تو یہاں پہ داخلہ کیوں لیا؟ اس کا ویژن اچھا تھا, جو میں دین اور دنیا ویژن دونوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اسکالرشپ آپ کو ملا؟ 100%. کتنا اسکالرشپ؟ 100% اسکالرشپ. 100 سے. آپ کا بھی اسکالرشپ ہے؟ جی. اچھا, زبردست. تو آپ نے اپنا کہاں سے کیا؟ FSC پنجاب دانش اسکول اٹک. دانش اسکول اٹک پنجاب. آپ دانش اسکول سے کیا ہوا ہے؟ اچھا, زبردست. تو اس کی سلیکشن جو ہے وہ اسکالرشپ کی وجہ سے؟ اسکالرشپ. ٹھیک ہے. ویسے بھی جتنے بھی دانش والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو جدھر بھی وہ جاتے ہیں ان کو اسکالرشپ ملتی ہے, کیونکہ یہ ہمارا پیف والوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی. اچھا, یہ آٹومیٹک ہے کہ آپ دانش اسکول والوں کو جہاں پر بھی ایڈمیشن ملے گا ان کو. تو FSC میں کتنے نمبر تھے آپ کے؟ میرے 975. بڑے نمبر ہے یار. یہ کتنے 1100 میں سے؟ 1100 میں سے؟ 1100. اور آپ کے؟ 950 950 نمبر. میرے 950 آئے تو میں بڑا خوش ہوتا ہے. تو اداس کیوں ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ نہیں, بڑے نمبر ہوتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ. اچھا, اس کے بعد اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے اس میں؟ اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے ہمیں. کون سی فیلڈ؟ BS مینجمنٹ میں. اور اگلی ڈگری کون سی ہوگی؟ MS ایگزیکٹو MBA. ایگزیکٹو MBA. وہ کہاں سے کریں گے؟
میں ICMA انشاءاللہ اسلام آباد اچھا ٹھیک ہے. تو اب ہاسٹل میں ہوتے ہیں ہاسٹل میں تو آنا جانا کیسے کرتے ہیں؟ آنا جانا 3 منتھ کے بعد ہم گھر چلے جاتے ہیں, چھٹی ہو کر پھر واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک. اور کتنے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ؟ آپ کے ساتھ کلاس فیلوز کتنے؟ ٹوٹل کی بات کی جائے تقریباً آپ کے ڈپارٹمنٹ؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 22 اسٹوڈنٹس. تو آپ یہاں پہ داخلے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں, ہم انٹرنشپ کر رہے ہیں. انٹرنشپ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس یونیورسٹی. اچھا انٹرنشپ کر رہے ہیں. تو آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے؟ ابھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. پڑھ بھی رہے ہیں, انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں. تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ BS اسلامک اسٹڈیز. اسلامک اسٹڈیز. آپ ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر کیا ایف اے کیا؟ نہیں, پری میڈیکل کیا. میڈیکل ایف ایس سی کیا. تو آپ نے بھی ایف ایس سی کیا؟ ICS. ICS وہ کیا ہوتا ہے؟ ICS نہیں. کمپیوٹر سائنس اور فزکس. اوکے. اور کہاں سے کیا؟ گورنمنٹ کالج کس علاقے کا؟ سہاوا. صاحب. اچھا آپ بھی ادھر مقامی ہیں؟ جی, میں نے ملحال منگلہ سے کیا, جو FSC میں نے کی ہے, اور سہاوا سے ہی. تو یہی یونیورسٹی کیوں چنی آپ نے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں اسکالرشپ بھی ملی ہے اور یہاں کا ماحول بھی اچھا ہے. BN بھی ٹھیک. اچھا ہے. آپ اسکالرشپ میں 100% اسکالرشپ ہے آپ کا؟ جی. صحیح ہے. تو آپ کو تو آمد جاوت کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ آتی جاتی کس طرح ہے؟ نہیں, ہاسٹل میں. ہاسٹل میں. ٹھیک ہے. ایڈمیشن کا کیسا ہے ماحول؟ مینس لائک گڈ کہ ڈفرینٹ لائنیں لگی ہیں لوگوں کی آنے کے لیے؟ اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں, ان کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپلیکینٹس کتنے, آپ کب سے ہیں یہاں؟ آئی ایم فرام لائک 4 months. 4 months. تو اس مرتبہ اپلیکینٹس پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں یا کم یا اتنے ہی ہیں؟ تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ویسے. ریشو اپ ڈاؤن چلتی رہتی ہے مطلب. ٹھیک ہے. اور موسٹلی آپ کا کیچمنٹ ایریا کیا ہے, کہاں کہاں سے لوگ اپلائی کرتے ہیں؟ ہماری ڈفرینٹ آل اوور تو پاکستان جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوکل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ لیں. لیکن ہمارے پاس رائٹ ناؤ بلوچستان, کوئٹہ یا راجن پور کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں جو ہمارے پاس سینئر. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو موسٹلی آپ کے اسٹوڈنٹس مقامی ہیں؟ سم آف اسٹوڈنٹس لائک کہ لوکل ہیں جو مقامی ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو ساؤدرن پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکالرشپ پہ نہیں ہیں؟ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس آر آن اسکالرشپ. تو آپ کہاں سے ہیں جی؟ بکھر سے. تو یہاں پہ آپ پڑھ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ جی اسٹڈی کر رہی ہوں BS اسلامک اسٹڈیز میں. اسلامک اسٹڈیز کر رہی ہیں. جی. تو بکھر میں یونیورسٹی نہیں تھی, ادھر کیوں آئی ہیں؟ نہیں, یہاں پہ ہمیں ماحول اور دوسرا اسکالرشپ کے بیس پہ ہم لوگ بکھر کا ماحول ٹھیک نہیں؟ نہیں یونیورسٹی کی بات کری, وہاں اس طرح کی یونیورسٹی اویلیبل نہیں اس تھی. طرح کی یونیورسٹی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسکالرشپ بھی ہے؟ جی اسکالرشپ 100%. تو آپ نے اپنا ایف اے کیا, ایف ایس سی کیا, کیا کیا؟ میں نے ICS کیا ہوا ہے. ICS کیا. جی. ٹھیک ہے. اور وہ بکر سے کیا آپ نے؟ جی دانش اسکول میاں والی کیمپس سے کی ہے. اوہ, آپ دانش اسکول. جی. ٹھیک 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 ٹھیک. تو آپ کو تو مجھے بتا رہے تھے, مجھے ویسے پتہ نہیں تھا جی کہ دانش اسکول کے اتنے اسٹوڈنٹس کو آٹومیٹکلی اسکالرشپ مل جاتا ہے. جی وہ آلموسٹ جو اسٹوڈنٹس آرفن ہیں اور جو مطلب اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے نا, تو وہ ان کے لیے آپ کے مارکس کتنے تھے؟ اچھے مارکس تھے آپ کے؟ کون سے اس میں؟ ICS میں. جی آلموسٹ ٹھیک ہی تھے. آگے کیا کرنا ہے آپ؟ ابھی تو سوچا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ٹیچنگ کا ہے BS اسلامک اسٹڈیز.